بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رات اپنے پردے میں چھپ جاتی ہے، سب سو جاتے ہیں مگر ایک در کھلا رہتا ہے، عرش الہی کا در۔ وہ لمحہ جب خاموش فضا میں صرف ایک صدا گونجتی ہے، اے میرے بندے مانگ تیرے لیے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اسی گھڑی میں وہ راز پوشیدہ ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے، وہ نور چھپا ہے جو دلوں کو جلا دیتا ہے۔ اے سننے والے، اگر تو نے اس وقت کو پا لیا تو سمجھ لے، رب کی قربت تیرے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے جہاں مانگنے والے کبھی خالی نہیں لوٹتے اور دعا عرض سے پہلے دل میں قبول ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت سورہ کوثر کا ایک دن کا وظیفہ جو بھی مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے مل جائے گا۔ جس نے بھی یہ عمل کیا کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی مختصر اور پرتاثیر صورت ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل تہجد کے عظیم اور بابرکت وقت میں کرنا ہے، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹتا۔ آپ بھی ایک بار صدق دل اور مکمل یقین کے ساتھ اس کو ضرور آزمائیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو مکمل ضابطۂ حیات اور بنی نوع انسان کے لیے سراپائے رحمت و ہدایت ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے آغاز سے لے کر انجام تک دنیا کی زندگی کے ہر مسئلے اور آخرت کی کامیابی کے ہر راستے کا حل رکھا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت محض ثواب نہیں بلکہ روحانی غذا اور دلوں کا سکون ہے۔ یہ ایمان کی حرارت کو بڑھاتی ہے اور زندگی کے ہر نشیب و فراز میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب کے ہر حرف میں نور ہے، اس کے ہر لفظ میں برکت ہے، اور اس کی آیات میں وہ قوت ہے جو بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹالنے اور ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم سے تعلق جوڑنا در حقیقت اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بعض صورتوں اور آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ خصوصی فضیلت ان کے معنی کی گہرائی، نزول کے مواقع کی عظمت یا ان میں بیان کیے گئے مضامین کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ ان صورتوں کا ورد اور تلاوت عام صورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ روحانی افادیت اور اجر و ثواب کا حامل ہے۔ سورۃ الکوثر عطا اور کثرت کی نوید، ناظرین کرام، ان بابرکت صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورہ کوثر یہ مبارک صورت نہ صرف قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے بلکہ اپنے اندر بے پناہ عظمت اور گہرے معنی سموئے ہوئے ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین اور کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القابات سے پکارتے اور آپ کے دل آزادی کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ خاص طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے یک کے بعد دیگر وفات پا گئے تو دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر نسل کٹا، بے نام و نشاں کہہ کر طعنہ دینا شروع کر دیا۔ یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دکھ اور آزمائش کا تھا۔ ایسے ہی کٹھن حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کی تسلی اور دلجوئی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ یہ سورت دراصل تمام طعنوں کا قطعی اور ابدی جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعلان فرمایا کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کے بہت سے معنی ہے جن میں خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، جنت کی ایک خاص نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ اور آپ کی امت کی کثرت شامل ہے۔ اس صورت کا نزول اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کی کثرت اور فراوانی عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ غم، آزمائش اور دشمنوں کے طعنوں کے وقت بھی اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھا جائے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ پاک کی یاد اور اس کی عبادت سے معمور تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے اور اس سے مدد مانگتے تھے۔ صحابہ کرام کا ایمان، توکل اور اللہ سے لو لگانا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کر کے اور اللہ پاک کے نبی کی سنتوں کی پیروی کر کے دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے دعا اور صبر کا راستہ سکھایا۔ اللہ پاک کے کلام کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ ناظرین کرام، جب رب تعالی خود پکارتا ہے، تمام عبادات میں سب سے زیادہ روحانی اور معطر وقت وہ ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، یعنی رات کا آخری پہر۔ اس وقت کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات پرسکون اور خاموشی چھا جاتی ہے اور انسان کی روح پر اللہ پاک کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ یہ وقت دلوں کو پاکیزگی، ایمان کو تقویت اور روح کو بلندی عطا کرتا ہے۔ تہجد کے وقت کی جانے والی عبادت میں ریاکاری کا شبہ کم ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر بستر کی گرمائش کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کے وقت کیا گیا ہر عمل، ہر وظیفہ اور ہر دعا بارگاہ الہی میں فوری قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو خیر کثیر کا ذریعہ بنایا، اسی طرح تہجد کے وقت کو قبولیت دعا کا بہترین ذریعہ بنایا۔ جب ان دونوں کو عظیم نعمتوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے، یعنی سورہ کوثر کا وظیفہ تہجد کے بابرکت وقت میں کیا جائے، تو یقین جانیے کہ اس عمل کی تاثیر اور برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور بندے کی ہر جائز خواہش پورا کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ محترم ناظرین، اس وقت کی روحانی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ منتخب کیا جو آپ کی دلی مرادیں پوری کرنے کے لیے غیب سے مدد پہنچانے اور ہر مشکل کو آسان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اور تمام تر آداب کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، باقی کام اللہ پاک کی ذات پر چھوڑ دینا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، مگر ایک سوال ہے جو آج ہر گھر اور ہر دل میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آج کیوں پریشان ہیں؟ آج ہمارے دلوں میں وہ سکون کیوں نہیں جو ہمارے اسلاف کے دلوں میں بسا ہوا تھا؟ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے۔ کسی کا مسئلہ رزق کی تنگی ہے، آمدنی برکت سے خالی ہے اور قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں رہی، اولاد نافرمان ہو چکی ہے اور گھر کا ماحول سکون سے محروم ہے۔ کوئی شخص بیماریوں سے لڑ رہا ہے، علاج کروا کر تھک چکا ہے مگر شفا نہیں مل رہی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دلی مرادیں پوری نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ تمام مسائل، یہ تمام آزمائشیں در حقیقت اللہ پاک سے ہمارے تعلق کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جب ہم نے اللہ پاک کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری اختیار کی تو ہماری زندگیوں سے برکت اور رحمت اٹھا لی گئی۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً نماز اور دعا کی طرف رجوع کرو۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے اور پوری عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے۔ یہ وہ عظیم درس ہے جو ہمیں آج بھی اپنے مسائل کا حل دیتا ہے۔ سورہ کوثر غم دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا، سورہ کوثر کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم اور تار و تشنی کی کیفیت میں تھے۔ یہ صورت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس دنیا اور آخرت میں بے شمار بھلائیاں اور خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ آپ یقین کریں، اس چھوٹی سی صورت میں وہ روحانی قوت پوشیدہ ہے جو آپ کے بڑے سے بڑے غم کو دور کر سکتی ہے، آپ کی غربت کو خوشحالی میں بدل سکتی ہے، اور آپ کے ناممکن نظر آنے والے کاموں کو بآسانی پورا کر سکتی ہے۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ پاک کے خاص فضل اور عطا کے دروازے پر لے جاتی ہے۔ جب ہم اللہ پاک کے کلام کو تہجد کے پرنور وقت میں پڑھتے ہیں، جب ہمارا دل دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک ہو کر صرف اللہ کریم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس وقت سورہ کوثر کی تلاوت جادوئی اثر رکھتی ہے۔ تصور کیجئے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا ہوا ہے، اور آپ کے ہونٹوں پر اللہ پاک کی عطا کے وعدے والی صورت جاری ہے۔ یہ روحانی انتظار یقیناً قبولیت کی سند ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کو یہ وظیفہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ بھی اپنے اسلاف کی طرح کامل یقین کے ساتھ اپنے مسائل کا حل اللہ پاک کے کلام اور اس کی رحمت میں تلاش کرے۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جس نے بھی کیا، اللہ پاک کے فضل سے وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ اس وظیفے میں وہ طاقت ہے کہ آپ کی دلی مراد، آپ کا بند کاروبار، آپ کا سخت سے سخت مسئلہ انشاءاللہ عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ آپ کو بس ایک شرط پوری کرنی ہے، جو ہے پختہ یقین اور کامل یکسوئی۔ دنیاوی سوچوں کو دل سے نکال کر صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں، جس کی بدولت اللہ رب العزت اپنے بندے کو عمل ختم ہونے سے پہلے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس عمل کی قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف تہجد کے وقت کی خاموشی، آپ کے دل کے یقین اور اللہ پاک پر مکمل بھروسے پر ہے۔ وظیفے کی مکمل ترتیب: آپ نے یہ عمل تہجد کے بابرکت وقت میں شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تہجد کی تیاری۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ 2، 4، 6 یا 8 جتنے بھی نفل ادا کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ نفل خشوع و خضوع اور اللہ پاک کی رضا پر کامل یقین کے ساتھ ادا کیے جائے۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر پورا دھیان اور توجہ صرف اللہ کریم کی طرف رکھنی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ جتنا اس کو یقین کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ اس کے فوائد کو محسوس کریں گے۔ اس کے بعد درود پاک 11 مرتبہ۔ عمل کی شروعات میں آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت چونکہ سب سے زیادہ ہے، لہٰذا اس کا انتخاب کرنا افضل ہے۔ درود پاک کی فضیلت: درود شریف پڑھنا بذات خود قبولیت یہ دعا کی ضمانت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتا، بلکہ جیسے ہی بندہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ جب عمل کی ابتدا اس مبارک عمل سے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پورے عمل کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ اسماء الحسنہ: یا رزاق، یا وہاب، 100 مرتبہ جو نہیں، آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کے 2 عظیم نام پڑھنے ہیں، یعنی یا رزاق اور یا وہاب کو ملا کر ان کی ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ اسماء الحسنہ کی فضیلت: یا رزاق کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا وہابو کا مطلب ہے اے کثرت سے بغیر عوض کے عطا کرنے والے۔ جب ان دونوں بابرکت ناموں کا ورد تہجد کے وقت کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے ان صفاتی ناموں کے طفیل اپنے بندے پر غیب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ کا معنی ہی بلا مطالبہ
عطا کرنا ہے، اور تہجد کے وقت ان ناموں کی تکرار آپ کی مالی پریشانیوں، رزق کی تنگی اور قرضوں کے بوجھ کو تیزی سے ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے اور سب سے اہم نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پورے یقین اور دھیان کے ساتھ 121 بار پڑھنا ہے۔ یہی ہمارے عمل کی اصل روح ہے اور خیر کثیر کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ کوثر کی خصوصی فضیلت جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ سورت اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اور کثرت نعمت کا اعلان ہے۔ جو شخص بھی اس سورت کو تہجد کے خاص وقت میں اس مقرر تعداد میں پڑھتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی کوثر کی اطاعت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس نے بھی کیا کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ یہ عمل رزق، عزت، صحت اور ہر دلی مراد کی تکمیل کے لیے فوری تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو نہیں آپ 121 بار سورہ کوثر کو مکمل کر لے تو اس کے فوراً بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح یعنی 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ نے اپنے دل اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے۔ گناہ انسان کے اور اللہ پاک کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ استغفار ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار اس بات کی علامت ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہا ہے، جس پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جو نہیں آپ استغفار کی تسبیح مکمل کر لے تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا 11 مرتبہ وہ دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ عمل اپنی تاثیر اور روحانی قوت میں لاجواب ہے۔ جس نے بھی اس کو مکمل یقین اور اللہ پاک پر بھروسے کے ساتھ کیا، وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ انشاءاللہ آپ بھی اس کو یقین کے ساتھ کرے اور پھر انشاءاللہ آپ اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ اس کے کیا اثرات ہیں اور اس کی وجہ سے کس طرح اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا مکمل یکسوئی اور ایمان کی پختگی کے ساتھ اس عمل کو تہجد کے وقت ادا کیجیے، اور یوں رات کے سناٹے میں جب دل رب سے بات کرتا ہے تو لفظ نہیں آنسو گواہی دیتے ہیں کہ بندہ اپنے مالک سے جڑ گیا ہے۔ تہجد کے یہ لمحے محض عبادت نہیں، یہ رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ جو اس گھڑی جاگ اٹھتا ہے وہ قسمت کے در کھول دیتا ہے۔ جو جھک جاتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، اور جو مانگ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یاد رکھو دنیا والوں کے در بند ہو سکتے ہیں، مگر تہجد کے وقت عرش الہی کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک یقین، یہی وہ چابی ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اپنے رب کے خزانوں سے مانگیے، کیونکہ وہ ذات دینے پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ روحانی عمل پسند آیا ہے اور آپ اپنی زندگی میں خیر و برکت کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس نیک پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسے روحانی اور مؤثر و ضعیف بر وقت ملتے رہے۔ محترم ناظرین، اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، یہ دل، یہ آنکھیں، یہ سانسیں سب تیری امانت ہے، انہیں اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیری رضا کے طلبگار ہے۔ ہمیں اس حال میں زندہ رکھ کے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا رب، اگر زندگی رہے تو تیرے نام کی خدمت میں گزارے، اور اگر موت آئے تو تیرے ذکر پر آئے۔ اے ہمارے اللہ، ہم تیرے ہو گئے تو ہمارا ہو جا، ہماری دعاؤں کو وہ روشنی دے جو اندھیروں میں چراغ بن جائے، اور ہمارے دلوں کو وہ اطمینان عطا کر جو صرف تیرے
قرب میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، لبوں پر شکر، دل میں سکون اور آنکھوں میں تیرے دیدار کی تمنا باقی رہے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، رزق کے حصول اور حصول ثواب کے لیے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔